اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الامثال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء مثل النبی صلی اللہ علیہ وسلم والانبیاء قبلہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 303 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء مثل النبی صلی اللہ علیہ وسلم والانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین وسلم. یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی مثال کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سلیم بن حیان قال حدثنا سعید بن میناء عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے محمد ابن سنان سے، انہوں نے روایت کی سلیم بن حیان سے، انہوں نے روایت کی سعید بن مینا سے، انہوں نے روایت کی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما مثلی ومثل الانبیاء کرجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع لبنة. بے شک میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اسے مکمل کیا اور خوبصورت بنایا، یعنی اس کی ہر طرح سے آرائش اور تزئین کی، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة. چنانچہ لوگ اس میں داخل ہونے لگے، اس کی تعمیر اور خوبصورتی پہ تعجب کرتے اور کہتے کہ کاش اینٹ کے برابر یہ جگہ خالی نہ ہوتی تو کیا ہی خوبصورت نظارہ ہوتا. وفی الباب عن ابی ہریرہ وابی بن کعب ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات مروی ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے اور غریب ہے اس طریق سے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور سابق انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک انتہائی خوبصورت گھر بنایا اور ہر چیز اس میں رکھی، ہر چیز سے اس کو آراستہ کیا، مگر ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی. اب جب لوگ گھر دیکھنے کے لیے آنا شروع ہوئے تو سب کو گھر بہت ہی پیارا لگا، مگر جب وہ اس اینٹ والی جگہ کو خالی دیکھتے تو کہتے کہ کاش یہ جگہ خالی نہ ہوتی تو عمارت کی حسن تمام ہو جاتی. تو اب اس روایت میں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی تعلیمات اور عمدہ اخلاق کو اس محل کے ساتھ تشبیہ دی جس کی بنیادیں مضبوط ہو اور اس کی عمارت کو اچھی طرح خوبصورت بنایا ہو، مگر ایک اینٹ کی برابر اس جگہ میں جو خالی چھوڑی گئی. پھر اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ذریعے سے اس خالی جگہ کو پر کر دیا. تو آپ علیہ السلام اس محل کی آخری اینٹ ہے کہ آپ نے عمدہ اخلاق اور نبوت اس کی تکمیل فرما دی. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے وہ آخری نبی ہے کہ جن کے بعد اور کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. چنانچہ ختم نبوت یہ قطعی اور متواتر دلائل سے
یقینی طور پر ثابت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، قادیانیوں کی طرح۔ اگلے باب کی طرف اگلے سلائیڈ میں بڑھتے ہیں جی۔ باب ما جاء مثل الصلاة والصیام والصدقہ، یہ باب نماز، روزے اور صدقہ کے مثالوں کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام ان ابا سلام حدثه ان الحارث الاشعري حدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے روایت کی موسیٰ ابن اسماعیل سے، انہوں نے ابان ابن یزید سے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن ابو کثیر سے، اور انہوں نے روایت کی زید ابن سلام سے۔ زید ابن سلام کو روایت کی ابو سلام نے، اور ان کو حارث الاشعری نے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ امر یحییٰ ابن زکریا بخمس کلمات ان یعمل بها ویأمر بنی اسرائیل ان یعملوا بها وانہ کاد ان یبطئ بها۔ اللہ جل شانہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ ان پر عمل کرے، اور بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے، اور بے شک یحییٰ علیہ السلام قریب تھے کہ ان باتوں میں دیر کرتے، یعنی بنی اسرائیل کو بتانے میں دیر کر دیتے۔ فقال عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا، ان اللہ امرک بخمس کلمات لتعمل بها وتأمر بنی اسرائیل ان یعملوا بها فاما ان تأمرهم واما ان آمرهم۔ بے شک اللہ جل شانہ نے آپ کو 5 باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ آپ ان پر عمل کرے اور بنی اسرائیل کو اس پر عمل کرنے کا حکم کرے، پس یا تو آپ ان کو یہ باتیں بتائیں یا میں ان کو ان باتوں کا حکم دوں گا۔ فقال یحییٰ اخشى ان سبقتنی بها ان یخسف بی او اعذب۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اگر آپ نے مجھ سے یہ باتیں بتانے میں سبقت کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے زمین میں دنسا دیا جائے یا مجھے سزا دی جائے۔ فجمع الناس فی بیت المقدس فامتلأ وقعدوا علی الشرف فقال، چنانچہ لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا اور مسجد بالکل بھر گئی، یہاں تک کہ لوگ اوپر والی جگہوں پر بالکنیوں میں بیٹھ گئے۔ فقال، اور ان کو فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، ان اللہ امرنی بخمس کلمات ان اعمل بہن وآمرکم ان تعملوا بہن۔ اللہ جل شانہ نے بے شک مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود ان پر عمل کروں اور آپ لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔ اولہن ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وان مثل من اشرک باللہ کمثل رجل اشترى عبدا من خالص مالہ بذہب او ورق۔ ان 5 باتوں میں سے پہلی مثال یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، اور اس شخص کی مثال جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے کوئی غلام اپنے ذاتی مال سے سونے یا چاندی سے خریدا۔ فقال هذه داری وهذا عملی فعمل وأد إلی فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك۔ پس اس نے اس غلام کو کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کام ہے، پس تو کام کر اور آمدنی جو کمائی ہو وہ مجھے دینا۔ تو وہ غلام کام کرنے لگا، عمل کرنے لگا، لیکن اپنی اجرت اور مزدوری اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو دینے لگا۔ پس تم میں سے کون راضی ہوگا کہ ایسا غلام اس کا
غلام ہو جائے اس کا غلام اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنصَبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، پس جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ جھانکو، کیونکہ اللہ جل شانہ بندے کی نماز میں اپنا چہرہ اس کے چہرے کے سامنے کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ جھانکے۔ وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ سُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَكُلُّهُمْ يَعْجِبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں روزوں کا حکم دیا ہے، اور روزوں کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو کسی مجمع میں ہو اور اس کے پاس ایسی تیلی ہو جس میں مشک ہو، پس سب لوگ حیرت کر رہے ہوں، یا راوی کو شک ہے کہ فرمایا کہ مشک کی خوشبو ان کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہوں، پس بے شک روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَأَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْسَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی مثال شخص جیسی ہے جس کو دشمن نے قید کیا ہو، پس انہوں نے اس کے ہاتھ کو اس کے گردن سے باندھ دیا ہو، اور انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہو تاکہ اس کی گردن مارے، اور وہ شخص کہے کہ میں تم سے اپنا جان چھڑاتا ہوں قلیل اور کثیر کے ذریعے سے، یعنی جو کچھ بھی میرے پاس ہے، زیادہ ہے، توڑا ہے، جو بھی ہے وہ مجھ سے لے لو اور اس کے بدلے میں میری جان چھوڑو۔ تو لہٰذا وہ ان لوگ اس کا فدیہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ قتل سے بچ گیا، تو اس طرح وہ اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے۔ تو صدقہ کرنے سے تم لوگ بھی جہنم سے بچ جاؤ گے۔ وَأَمَرَكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ کو یاد کرنے کی مثال، ذکر اللہ کی مثال اس شخص جیسی ہیں جس کے پیچھے دشمن تیزی سے چلا آ رہا ہو، یہاں تک کہ جب وہ شخص کسی مضبوط قلعے پر پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ کر لیا۔ اسی طرح بندہ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا مگر صرف اور صرف اللہ کے یاد اور ذکر کے ذریعے سے۔ اگلے سلائیڈ، آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ذکر کر کے پھر ارشاد فرمایا، وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللہ امرنی بہن، میں آپ لوگوں کو ایسے ہی پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ السمع والطاعة والجہاد والہجرت والجماعت۔ السمع، امیر کی بات سننا، والطاعت، امیر کی فرمان برداری کرنا، جہاد کرنا، ہجرت کرنا، اور جماعت مسلمین کے ساتھ لگے رہنا۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَن يُرَاجِعَ، کیونکہ جو شخص جماعت مسلمین سے بالشت بر جدا ہوا تو اس نے اسلام کا پندہ اپنی گردن سے نکال دیا، الا یہ کہ اب وہ اس جماعت کی طرف واپس آئے، یعنی جماعت اس کو قبول کرے، تو پھر گویا کہ وہ اس نے اپنا اسلام والا پندہ اپنے گلے میں ڈال دیا۔
ومن ادعى دعوى الجاہلیت فإنه من جثا جہنم، اور جو شخص جاہلیت جیسی پکارتا ہے وہ یقیناً جہنم کے انگاروں میں سے ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإن صلى وصام، فقال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد اللہ۔ تو ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو، بس تم اللہ کی پکار کے ساتھ پکارو، یعنی دہائی دو، وہ پکار جس سے اللہ تعالیٰ نے تم مسلمانوں اور مومنوں کا نام رکھا ہے۔ اے اللہ کے بندو۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ قال محمد بن اسماعیل، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، الحارث الاشعری لہ صحبت ولہ غیر هذا الحدیث، حارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہے، ان کے لیے صحبت ثابت ہے، اور ان کے علاوہ اس کے علاوہ بھی ان کے لیے حدیث موجود ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا ابان بن یزید عن يحيى ابن ابي كثير عن زيد بن سلام عن ابي سلام عن الحارث الاشعري عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بمعناه۔ محمد ابن بشار نے ہمیں روایت کی، انہوں نے ابو داود الطیالسی سے، انہوں نے ابان ابن یزید سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے زید ابن سلام سے، انہوں نے ابو سلام سے، اور انہوں نے حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی طرح ہم معنی روایت نقل کی ہے۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وابو سلام اسمہ ممطور، ابو سلام ان کا نام ممطور ہے۔ وقد رواہ علی بن المبارک عن یحییٰ ابن ابی کثیر، اور ان سے روایت کرتے ہیں علی بن المبارک، اور وہ یحییٰ ابن ابو کثیر سے روایت کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا کہ جن کو اللہ جل شانہ نے 5 چیزوں کا حکم دیا، تو ان کے بیان کرنے میں، بنی اسرائیل کو بتانے میں ان سے تھوڑی سی تاخیر ہوئی، تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ اگر تم ان کو نہیں بتاتے تو پھر میں بتاتا ہوں۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے اس بات میں سبقت کی تو مجھے خوف ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے عذاب دے گا، زمین میں دسا دے گا، اس لیے میں ان کو بتاتا ہوں۔ تو چنانچہ انہوں نے وہ 5 باتیں اپنی جو اس وقت کے لوگ تھے ان کو ارشاد فرمائی، اور اس میں سے دوسری بات کے علاوہ باقی تمام 4 باتیں، 5 باتوں میں سے ایک کے علاوہ 4 باتیں انہوں نے مثال کے ذریعے سے ذکر فرمائی جو اللہ جل شانہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ اب یہاں پر یہ بات ہے عزیز طلباء کرام کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا، کیونکہ دونوں ایک ہی وقت میں ہیں۔ بنی اسرائیل کی طرف ایک وقت میں مختلف قوموں کی طرف مختلف انبیاء کو بھیجا جاتا رہا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ ایک کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے کی طرف حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے بھیجا ہو۔ لیکن اب یہاں پر ایک بات جو ذہن میں آتی ہے، ایک سوال آتا ہے، اشکال، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہوتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ باتیں پہنچانے کا حکم کیسے دیا؟ کیونکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنا نائب کیسے بنایا جب وہ ان سے افضل ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ یہ بات فی الواقع درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بلند ہے، لیکن اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی کتاب نہیں اتاری گئی تھی، جس طرح یحییٰ علیہ السلام کے پاس کوئی مستقل کتاب نازل نہیں کی گئی تھی، بلکہ وہ بھی سابقہ شریعت کے مطابق لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو گویا کہ اس لحاظ سے دونوں ایک ہی برابر ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی۔ پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اللہ جل شانہ کی طرف سے کتاب کا نزول
وہ ہوا ہے۔ ان کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے بھی 5 چیزوں کا حکم دیا، جس میں پہلا اپنے امیر اور بڑوں کی بات سننا، جائز امور میں حکمرانوں کی اطاعت کرنا، ضرورت کے وقت اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے جہاد کرنا، اسی طرح ہجرت بھی کرنا۔ ہجرت پھر 2 طرح کا ہے، پڑھا ہے ہم نے کہ یا تو اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، یا گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت والی زندگی میں آنا، دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اور 5ویں اور آخری قسم یہ کہ جماعت کے ساتھ، مسلمانوں کے جماعت کے ساتھ منسلک رہنا، اس سے کسی طور بھی کٹنا نہیں، کیونکہ جو جماعت سے کٹے گا تو لہٰذا پھر وہ اسلام کی رسی کو اپنے گلے سے اتارے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جماعت سے آخر مراد کون ہے؟ تو علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جماعت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف و صالحین کے پیروکار مراد ہیں کہ ان کے ساتھ جڑے رہے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ جو شخص اس مقدس جماعت سے اپنے آپ کو الگ کر لے تو گویا وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔